خوب ماشاءاللہ، لطف آ گیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، اسلام ترغیب کیا دیتا ہے، اجتماعی نظام کی یا انفرادی نظام کی، مشترکہ نظام؟ اچھا، ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر اب تک سارے ہی مشترکہ خاندانی نظام میں رہ رہے ہوتے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ہم ایک ہی گھر میں ہوتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی اگر اسلام مشترکہ اجتماعی نظام کی ترغیب دیتا بھی تو ایک گھر میں ہونا پھر بھی ثابت نہ ہوتا، اتنی کثرت تعداد اور پھر ایک گھر ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ اتحاد کا، اتفاق کا درس ضرور دیتا ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا، اور ایک خاندانی نہیں بلکہ اجتماعی طور پہ تمام جتنے مسلمان اور مومنین ہیں ان کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے۔ یہ ترغیب ہے اس بات کی کہ بہت زیادہ کلوز رہیں، ایک دوسرے کے قریب رہیں، جذبات، کیفیات، پریشانیاں، یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اتحاد، اتفاق قائم رہے اور مضبوطی رہے۔ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان یا مومنین ایک جسم کی مانند ہیں کہ جسم کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اذیت محسوس کرتا ہے۔ یقیناً۔ تو اس سے یہ اشارہ تو ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتماعیت محبوب ہے، قریب آنا محبوب ہے، ایک ساتھ رہنا محبوب ہے۔ لیکن جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے جس میں باقاعدہ 2-3 خاندان مل کر ایک مقام پر رہ رہے ہوں، شریعت کی طرف سے اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، نہ شریعت نے اس کی سختی کے ساتھ کوئی ترغیب دی ہے۔ ہم دیگر دلائل سے اس کی افادیت کا ایک پہلو نکال تو سکتے ہیں، لیکن شریعت نے کوئی مجبور نہیں کیا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وہاں جوائنٹ فیملی سسٹم اکثر نظر نہیں آتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ تو یہ تھی کہ وہ مکانات ہی اتنے مختصر بنایا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے حجرے ہوتے تھے، مکانات، اس میں ایک فیملی رہتی تھی کہ دوسری فیملی کے رہنے کا تصور اس میں ممکن نہیں تھا۔ شادی ہوتی تھی، جیسے میمن کمیونٹیز میں ہے، آج کل کمیونٹی میں ہے کہ شادی ہوئی اور بچے کو علیحدہ مکان لے کر دے دیا، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو وہاں پر بھی ایسا ہوتا تھا، شادی کی اپنا ایک حجرہ ہے، اس میں وہ رہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بھی تمام الگ الگ حجرے تھے، آپ تشریف لے جاتے تھے۔ تو جو اس وقت کا ایک اسلامی نظام ہمیں معاشرتی اعتبار سے نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ اس میں سیپریٹ وہ رہتے تھے، اجتماعی طور پہ رہنا ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آپس میں اتنے کلوز تھے کہ جیسے ایک جوائنٹ فیملی ہے۔ یہ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے نا کہ ہم اکٹھے رہ کر ہو سکتا ہے وہ اتحاد اور اتفاق نہ پیدا کر پاتے ہوں جو اکیلے رہ کر نقصان فائدے دونوں طرف ہیں۔ موجودہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا کہہ سکتے ہیں کہ کون سا سسٹم زیادہ بہتر ہوگا، اس پر بات کریں گے۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ مجھے علیحدہ کر دیا جائے، مجھے علیحدہ گھر دے دیا جائے، میں نہیں رہ سکتی ان کے ساتھ، یہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، الگ رہائش تو عورت کا حق ہے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اور حقیقتاً الگ رہائش کا شرعی تصور کیا ہے، یہ ضرور سمجھا جائے۔ شرعی تصور یہ ہے کہ اگر شوہر لڑکی کو ایک الگ کمرہ لے کر دے دیتا ہے جس میں وہ پرائیویسی اپنی قائم رکھ سکتی ہے اور کہیں باہر جائے تو اپنے سامان کی حفاظت کے سلسلے میں لاک کر کے اس کو جا سکتی ہو، ٹھیک ہے، اور واش روم وغیرہ سیپریٹ ہے، وہی جو پرائیویسی کے مسائل اس میں آ جاتے ہیں، تو یہ ایک الگ رہائش گویا کہ اس نے فراہم کر دی۔ اب یہ بھی ہو اور پھر مانگے کہ نہیں مجھے ایک چھت کے نیچے ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا، تو اب اس کے اسباب دیکھے جائیں گے کہ کس وجہ سے وہ ایسا کہہ رہی ہے۔ اگر تو اس کی صرف خواہش یہ ہے کہ میری خاندان کی چند اور لڑکیاں علیحدہ اپنے اپنے گھروں میں رہ رہی ہیں اور ہم ان کے پاس جاتے ہیں، اچھا گھر ہے، اپنی مرضی سے ڈیکوریشن کی ہوئی ہے، جب مرضی اٹھو سو کے 2 بجے 3 بجے، اصل وجہ یہ اور گھومنے جا رہے ہیں، پھرنے جا رہے ہیں، جب ٹائم گھر میں آؤ، جب باہر جاؤ، اور یہاں پر یہ آزادی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ خواہش کا اظہار کر رہی ہیں، تو یہ تو عین نفسانی تقاضے کے تحت ہے۔ ٹھیک ہے، یہی خواہش کیا وہ اپنی بھابھی کے لیے رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی؟ وہاں تو تمنا ہوتی ہے کہ بھابھی امی کے ساتھ رہیں، امی کی خدمت کریں، اور یہاں شوہر کی امی ایک مصیبت نظر آتی ہے۔ اور اگر وجہ یہ ہے کہ ہوتا ہے ہر گھر کے اندر کہ ہر فرد کے کچھ اپنے مطلب کردار کے انداز ہوتے ہیں، کچھ اس کے اخلاق ہوتے ہیں، ساس کی کچھ اخلاق خراب ہوتے ہیں، نندوں کے ہوتے ہیں،
اور ایک لڑکی دیندار ہے، وہ یہ سمجھتی ہے اگر میں یہاں پر رہوں گی تو پھر یا تو مسلسل میں جلتی کوڑتی رہوں گی، یہ بھی ایک نقصان کا باعث ہے، یا ہو سکتا ہے کہ میں ان کے صحیح حقوق ادا نہ کروں، یا فتنہ فساد ہو، اس سے میرے شوہر بدزن ہو، گھر قائم نہیں رہ سکتا ہے، اور واقعی کوئی شرعی مجبوریاں ہیں، اس بنا پر وہ مطالبہ کرتی ہے تو پھر مطالبہ بالکل درست ہے۔ ایک